بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے متحرک زندگی۔ یہ میرا ذاتی زندگی کا ایک تجربہ بھی ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ ہر شخص دنیا کو بدلنا چاہتا ہے لیکن وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتا۔ یہ سب سے بڑا ہمارا جو پہلا مسئلہ ہے کہ ہم خود جو ہے وہ بدلنا نہیں چاہتے، لیکن ہم پوری دنیا کو جو ہے وہ بدلتا ہوا یا اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو انر طور پر جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے، تو آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کو خود بخود تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب چلتے ہیں متحرک زندگی کو کیسے ہم نے اپنی زندگی جو ہے اس کو متحرک کرنا ہے، اپنی زندگی میں ایک موومنٹ لانی ہے، ایک تحریک پیدا کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے کہ قدرت کے اشارے جو ہمارے ارد گرد ماحول میں موجود ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی معذور ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں ہے، لیکن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے جسمانی اعضاء بھی پورے نہیں تھے، ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، لیکن یہ کامیاب ہو گئے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک موومنٹ پیدا کی، ایک تحریک پیدا کی اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ بے مقصد ہاتھ۔ ہمارے جو ہاتھ ہیں یہ بے مقصد نہیں ہونے چاہیے۔ علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جس انسان کے پاس مقصد نہیں ہوتا وہ روزانہ مرتا ہے، اور جس کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ عبدالستار ایدھی کی مثال لیں، اس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا اور آج مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے درمیان زندہ ہیں، موجود ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح متحرک انسان جو ہے اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک برداشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو دو لفظ میں نے کہا نا جی، حوصلہ اور برداشت، یہ ٹیسٹ سیریز میں سے کسی مشقت والے کام میں سے گزرتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں، ایک حوصلہ اور ایک برداشت۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کو متحرک کر لیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ میں نے جو ایک پوائنٹ دیکھا ہے وہ ہے یہ دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہمارے یہاں یہ اکثر ہوتا ہے کہ یار میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اب میں اگر کریانے کی شاپ بناؤں گا، میں نے ایم اے کیا ہوا ہے تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ جب ہم اس طرح کی زندگی گزارنے لگ پڑتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے جو ایک متحرک انسان ہوتا ہے، جو کام کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس کو ہم دفن کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہماری زندگی میں جو ہے وہ رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں، مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، نا امیدی جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر اپنا ڈیرا ڈال چکی ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ ایمانداری سے کرنا ہے۔ اکثر سننے میں آیا ہے کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جو کریانے کی دکان پہ بیٹھے ہیں، کپڑے کی دکان پہ بیٹھے ہیں، باریش آدمی ہیں، سفید داڑھی ہے، عمر کا بھی ایک حصہ ان کا گزر چکا، پنجگانہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اکثر ہم جاتے آتے سنتے ہیں کہ ان کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایمانداری کو جو ہے وہاں اللہ سننے لگ پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا کام ہے وہ ہے کمال کا کام کرنا ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ابراہم لنکن جو ہے یہ جب صدر بنا اور یہ اسمبلی کے اندر گیا تو ارکان اسمبلی جو ہے وہ اس کے اوپر ہنس پڑے۔ جب ارکان اسمبلی اس کے اوپر ہنسے تو اس نے مسکراہٹ سے جو ہے ان کے اس مسکرانے کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک موچی آ گیا یا ایک موچی کا بیٹا آ گیا، کیونکہ اس کا والد جو تھا وہ ایک موچی تھا۔ تو جب اس نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو اس نے پہلے یہ واضح کیا کہ میرے والد جیسا جو ہے وہ جوتا آج تک کسی نے بھی نہیں بنایا۔ تو کیا اس نے بات کی؟ کمال کا کام کیا کہ میرے والد نے جو کام کیا وہ کمال کا کام کیا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کوئی کام کرنے لگیں یا آپ نے کوئی ٹاسک ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو اس کو آپ نے اس انداز میں کرنا ہے کہ کمال است وہ کام ہو، تاکہ آپ کی جو انر سیٹسفیکشن ہے، جو آپ کا ایک اندر سے دل کا مطمئن ہونا ہے یا آپ کے ضمیر کا مطمئن ہونا ہے،
وہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، آپ کمال درجے کا کام کریں گے تو آپ کے اندر ایک موومنٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ بھیڑ چال سے بچیں۔ بھیڑ چال کیا ہے؟ دوسروں کو جو ہے وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، پتر یہ کام کر لو، یہ کام کرتے تو تم نے یہ کر لینا تھا، یہ کام کرتے تم نے یہ کر لینا تھا۔ آپ نصیحت نہ کریں بلکہ آپ ایک رول ماڈل بن جائیں کسی کے لیے۔ وہ کب بنیں گے؟ جب آپ اپنے آپ پر فوکس کریں گے، آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے آپ کو دنیا جو ہے وہ جاننے لگے، آپ کے اس کام کو وہ ایک برانڈ سمجھنا شروع ہو جائے، وہ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں، پھر آپ کو لوگوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب آپ ایک متحرک زندگی کے اندر جا رہے ہوں گے، آپ ایک متحرک زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اسی طرح پھر اہم بات جو ہے وہ ہے آپ اپنی بساط کے مطابق کام کرتے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ان کے لیے آگ جلائی گئی تو ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی لا کر اس آگ پر ڈالتا کہ حضور جب پیش ہوں تو میں یہ تو کہنے والی ہوں، میں اللہ کو یہ تو کہہ سکوں کہ یا باری تعالیٰ کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق جتنا کام کر سکتی تھی وہ میں نے کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، آپ اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ کا کام صرف اپنی محنت کرنا ہے اور دل سے محنت کرنا ہے، اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کریں گے۔ آپ اللہ کے حضور اپنے آپ کو سرخرو پیش کریں گے کہ میں نے اپنی محنت کی اور میں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ایک اہم چیز ہے کہ اللہ پاک کے پاس ہمارے خطوط جاتے ہیں دعاؤں کی صورت میں۔ کسی کی دعا ہوتی ہے مجھے اچھی نوکری مل جائے، کسی کی دعا ہوتی ہے میرے پاس اچھا گھر آ جائے، کسی نے دعا میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے ایک اچھی بیوی مل جائے، کسی نے دعا میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے ایک اچھا ویزا مل جائے، میں باہر کسی ملک میں جا کر پیسے کمانا شروع کر دوں۔ تو باق ان میں سے وہ خطوط دیکھتے ہیں، میں جملے اب آپ کو کہنے لگا ہوں، یہ بہت قیمتی جملے ہیں کہ جس میں آپ یہ لکھ کر دیں کہ اے اللہ میں فارغ ہوں، مجھے کوئی ایسا کام دے جس سے میں تیری رضا حاصل کر سکوں، یا اللہ میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس میں تیری رضا ہے، کیونکہ میں نے تمہاری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں نے تمہارے پاس واپس آنا ہے، تو میں کس منہ سے واپس آؤں گا؟ جب اللہ کی رضا کے مطابق کام کر لوں گا تب میں اللہ کے حضور سرخرو پیش ہوں گا کہ یار اللہ میں نے تمہارے کہے ہوئے کے مطابق لگائی، وہ میں نے ادا کی، اور اس میں کوئی کمی آئے تو وہ اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ لیکن ہمارے خطوط کیا ہے؟ ہمارے تو خطوط ہوتے ہیں ہمیں نوکری مل جائے، ہمارے تو خطوط ہوتے ہیں ہمیں جو ہے فلاں بندے سے زیادہ پیسے کمانے والے بن جائیں۔ ہمارے دل کی جو دعائیں وہ یہ والی، وہ اللہ کے حضور کامیابی حاصل کرنے والی دعائیں نہیں ہیں، اللہ کے سامنے سرخرو ہونے والے کام کرنے کی دعائیں نہیں ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ایک متحرک زندگی گزارنے کی جو ہے وہ توفیق دے، چمکتی ہوئی نظر آئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا